انتہائی قابل احترام۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے انسانیت میں سے انبیاء علیہم السلام کا انتخاب فرمایا۔ انبیاء وہ ہستیاں ہیں جن کو عوام نے، امت نے، سرداروں نے، خانوں نے، نوابوں نے، سرکردہ افراد نے منتخب نہیں کیا۔ امت کی باہمی مشاورت سے طے نہیں ہوا، بلکہ ساری کائنات میں جتنی انسانیت ہے ان تمام کے دلوں پر اللہ پاک نے انتخاب کی نگاہ ڈالی تو انبیاء علیہم السلام کو امامت اور سیادت کے لیے منتخب فرمایا، اور یہ ساری دنیا کی سیادت اور ساری دنیا کی قیادت فرمانے لگے۔ انبیاء علیہم السلام کا یہ سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، اس کے آخر میں ایک پیغمبر ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ اللہ کا نبی بھی ہے اور انبیاء کے صف میں اولو العزم انبیاء میں شامل ہیں، صاحب شریعت پیغمبر ہے، صاحب کتاب پیغمبر ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو الگ شریعت عطا فرمائی ہے، جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو الگ کتاب ملی ہے، اسی طرح رب کائنات نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی الگ شریعت اور الگ کتاب کے اعزاز سے نوازا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری آپ کی والدہ حضرت مریم، ان کے پیدائش ہوئی حضرت حنا کے ہاں، اور ان کے والدین نے یہ نظر اور یہ منت مانی تھی کہ اللہ پاک ہمیں بیٹا عطا کر دے، لڑکا عطا کر دے تو اس کو ہم بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ لیکن جب بچے کی ولادت کا وقت آیا، اللہ پاک نے اپنی قدرت کی شان دکھائی اور لڑکے کے بجائے لڑکی کی ولادت ہوئی۔ تو سیدہ مریم کی والدہ کہنے لگی انی وضعتھا انثی، میں نے تو نظر مانی تھی لڑکے کا کہ وہ بیت المقدس کا متولی، بیت المقدس کا خادم ہوگا، جبکہ وہ تو لڑکی پیدا ہوئی۔ اس لیے کہ یہی حضرت عمران یہ اس وقت بیت المقدس کے متولی تھے، نیت اور ارادہ یہی تھا کہ اللہ پاک بیٹا عطا کرے گا اور وہ بیٹا وہ بیت المقدس کا متولی بنے گا، لیکن بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹی پیدا ہونے کے بعد پھر ان کی کفالت کا مسئلہ چلا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالو ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، ان کے بیٹے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ یہ آپس میں خالزاد بھائی ہیں اور دونوں اللہ کے نبی بھی ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ درخواست کی کہ سیدہ مریم کی کفالت وہ کریں۔ چرچ کے جتنے اور پادری تھے انہوں نے کہا یہ اعزاز ہمیں ملے۔ فیصلے کے لیے قرعہ ڈالا گیا، اور قرعہ بھی کیا، وہ جو تختی پہ لکھنے والے قلم ہوتے تھے لکڑی کے،
وہ بنا دیے گئے اور پانی جس طرف چل رہا ہے اس میں ڈال دیے گئے کہ جس کا قلم واپس، یعنی ایک تو پانی کا بہاؤ والا حصہ ہے وہ نہیں، جہاں سے پانی آ رہا ہے اس طرف چلنا لگے، اس طرف سفر کریں، تو وہ حضرت مریم کی کفالت کریں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جو قلم پانی میں پھینکا وہ بہنے کے بجائے الٹا اونچے کی طرف سفر کرنے لگا۔ تو ان کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمائی۔ عبادت کا الگ جگہ بنا دی گئی، اس میں رہا کرتی تھی۔ یہی حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ ایک دفعہ آ کر دیکھا بے موسم پھل اور میوے پڑے ہوئے ہیں، تو پوچھنے لگے مریم انا لک ھذا، یہ بے موسم پھل تجھے کہاں سے ملے؟ قالت هو من عند اللہ، اس نے کہا یہ اللہ کے خزانوں میں سے ہیں، اللہ پاک نے دیے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکارتے ہوئے عرض کیا، ربا، جو ذات سیدہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، جو سیدہ مریم کو بے موسم پھل دینے پہ قدرت رکھتا ہے، وہی ذات مجھ زکریا کو بڑھاپے میں اولاد کی نعمت بھی عطا کر سکتا ہے۔ تو اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا یحییٰ، اور اعزاز یہ نصیب فرمایا کہ نام بھی اللہ پاک نے خود رکھا۔ یہ کائنات میں واحد بچہ ہے جس کا نام رب کائنات نے پیدائش سے پہلے خود رکھوایا۔ پھر حضرت مریم جوان ہوئی، عبادت گزار، عابد، مریم کا معنی ہی عبادت گزار ہے۔ اتنے میں اللہ پاک نے حضرت جبریل کو بھیجا، تنہائی میں کسی مرد کو دیکھا، کسی انسان کو دیکھا تو پریشان ہو گئی اور کہنے لگی میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان کنت تقیہ، اگر تو کوئی پاک باز آدمی ہے، نیک آدمی ہے، پاکیزہ ہے، کردار کا بندہ ہے، تو میں پناہ مانگتی ہوں، میری تنہائی میں تم کہاں سے آ گئے؟ وہ تنہائی میں آنے والا حقیقت میں حضرت جبریل سید الملائک، فرشتوں کی سردار، فرمانے لگے مجھے اللہ پاک نے بھیجا ہے، میں اللہ کا رسول، اللہ کا قاصد، اور میں تمہیں بیٹا عطا کرنے والا ہوں۔ سیدہ مریم کہنے لگی مجھے کیسا بیٹا ہوگا؟ ابھی تک تو میری نکاح شادی بھی نہیں ہوئی، ابھی تک تو میری نسبت بھی طے نہیں ہوئی، میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی؟ فرمائے اسی حال میں تم اسی طرح رہو گے، اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اور پھر وہ فیصلہ وجود میں آیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ سیدہ مریم حیران اور پریشان، کیا کریں، منہ کیا دکھائیں، لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ پاک نے حکم دیا بیٹے کو گود میں اٹھا کر قوم کے سامنے چلی جا۔ عرض کرنے لگتی ہے ربا کیا منہ دکھاؤں گی، ابھی تک نکاح نہیں ہوا، نسبت کسی کے ساتھ طے نہیں ہوئی، بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ فرمایا کہہ دینا میرا روزہ ہے۔ سیدنا زکریا نے بھی پوچھا تھا ربا میرے ہاں بچے کی پیدائش ہوگی، نشانی اور علامت کیا ہے؟ فرمایا 3 دن چپ کا روزہ رکھ لینا۔ یہاں بھی فرمایا مریم تو چپ کا روزہ رکھ لینا، خاموشی اختیار کر لینا۔ قوم کے سامنے آئی، قوم کہنے لگی یا اخت ہارون،
اے ہارون کی بہن کتنی پاک باز تھی، کتنی طاہرہ اور مطہرہ تھی، کیا ہو گیا، کیا کر دیا تو نے؟ تیرے بڑے، تیرے والد وہ بھی تو اچھے تھے، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ فاشارت الیہ، سیدہ مریم نے خود کچھ نہیں بولا، بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ کہنے لگے، قوم والے کہنے لگے، سوسائٹی کہنے لگی، مریم ہمیں بھی وقوف بناتی ہو؟ بھلا ایک دن کا بچہ، آدھا دن کا بچہ، 2 دن کا بچہ، دودھ پیتا بچہ، وہ بھی کوئی بات کر سکتا ہے؟ وہ بھی کبھی بول سکتا ہے؟ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پکار کر کہا، انی عبد اللہ، انی عبد اللہ۔ پہلا تعارف کروایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میرے بعد دنیا میری نام پر کرسمس منائے گی۔ کرسمس کا معنی میری پیدائش کا دن منائیں گے۔ اب دنیا عیسائیت کا ایک خیال یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت دسمبر کی 25 تاریخ کو ہے، لیکن عیسائی خود بھی متفق نہیں۔ عیسائیوں کا دوسرا فرقہ کہتا ہے نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت 25 کو نہیں، 6 جنوری کو ہوئی ہے۔ عیسائیوں کا تیسرا فرقہ کہتا ہے نہیں، نہ 25 کو ہوئی ہے نہ 6 کو، سیدنا عیسیٰ کی ولادت 7 جنوری کو ہوئی ہے۔ چوتھا فرقہ کہتا ہے 25 والے بھی غلط ہیں، 6 والے بھی غلط، 7 والے بھی غلط، سیدنا عیسیٰ کی ولادت 19 جنوری کو ہوئی ہے۔ ہم عرض کریں چاروں غلط ہے۔ 30 پارے میرے رب کا قرآن، سب سے زیادہ جس پیغمبر کے بارے میں میرے قرآن نے نام لے کر اس کی زندگی بتائی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد جس نبی کا سب سے زیادہ ذکر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سب کچھ بتایا، معجزات بتائے، ولادت بتائی، دودھ پیتے بچے کی گفتگو بتائی، تو میرے رب ان کے پیدائش کا دن بھی بتلا دیتا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمانوں میں اٹھایا جانا، وہاں زندہ ہونا بتایا ہے، اس کے اٹھائے جانے کی کیفیت بتائی ہے، دوبارہ دمشق کے مشرقی جانب کے مینار پر اترنے کی کیفیت بتائی ہے۔ 45 سال دنیا میں رہ کر ان کی ازدواجی زندگی، ان کا نکاح کرنا بتلایا ہے، ان کی اولاد کی ولادت بتلائی ہے، ان کا مدفن بتلایا ہے۔ تو پھر میرے آقا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ بھی بتاتے ہیں، نہیں بتائی تو نہیں معلوم۔ یہ اپنی طرف سے مفروضے ہیں، کہیں 25، کہیں 6، کہیں 7، کہیں 19۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا۔ عیسائیوں کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں، ابن اللہ، اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ تیسرا عقیدہ یہ ہے اکیلے اللہ بھی نہیں، صرف ابن اللہ بھی نہیں، ثالث و ثلاثہ، 3 معبود ہیں، ایک اللہ پاک کی ذات، ایک سیدنا عیسیٰ اور ایک ان کی والدہ سیدہ مریم۔ تینوں غلط ہیں، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ، معبود اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ ساری کائنات مل جائیں، ساری کائنات کے ولی، سارے کائنات کے غوث قطب،
سارے کائنات کے فقیہ، عالم، محدث سب مل جائیں، عقیدت کا نہیں، عقیدے کی بات بتا رہا ہوں، سیدنا آدم سے لے کر میرے حبیب تک کسی بھی پیغمبر کے تلوے مبارک سے لگی ہوئی مٹی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ انبیاء کا مقام ہے۔ اور پھر سیدنا آدم سے لے کر میرے حبیب سمیت تمام انبیاء کی صف کو جمع کیا جائے، ان کی بزرگی، ان کے اعلیٰ صفات اور کمالات یہ سب جمع کیے جائیں، یہ میرے رب کی الوہیت کے 99 حصے کے 99% تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ اللہ ہے، انبیاء انبیاء ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدائش ہوئی، پیدائش کا تاریخ معلوم نہیں۔ پیدائش کے بعد میرے پیغمبر نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، علی تیرے بارے میں 2 فرقے ایسے ہی گمراہ ہوں گے جس طرح اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کے بارے میں 2 فرقے گمراہ ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام ہمتن گوش، شیر خدا علی المرتضیٰ داماد پیغمبر، ان کے بارے میں کون کون سے فرقے گمراہ ہوں گی؟ فرمایا ایک فرقہ تیری محبت میں حد سے بڑھ کر تجھے اللہ مانے گا، تجھے ولایت کا مقام دے کر نبوت کے مقام اور منصب سے تجھے بالا تر مانیں گے۔ فرمایا یہ فرقہ بھی گمراہ۔ اور دوسرا تیرے اوپر الزام تراشیاں کرے گا، اقربا پرور ہونے کا الزام لگائے گا۔ فرمایا خوارج کا وہ طبقہ بھی گمراہ، روافض بھی گمراہ، خوارج بھی گمراہ۔ ایک محبت میں حد سے بڑھ گئے، ایک بغض میں حد سے بڑھ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی فرمایا ایک فرقہ عیسائیت محبت میں حد سے بڑھے، یہ بھی گمراہ۔ دوسرا فرقہ یہودی وہ بغض و عداوت میں حد سے بڑھے، وہ بھی گمراہ۔ انہوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ یہودیوں نے سیدہ مریم پر الزام لگایا کہ جب شادی نہیں ہے، جب نکاح نہیں ہے، بیٹا کہاں سے آ گیا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف برائی کی نسبت کی، وہ اس وجہ سے گمراہ۔ اب اپنی پاکیزگی بیان کی ہے، اور رب کعبہ کی قسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اور منصب آپ پر اتری ہوئی کتاب انجیل نے اتنا بیان نہیں کیا جتنا میرے رب کے کلام قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے۔ پہلا اعلان یہ تھا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں ابن اللہ نہیں ہوں، میں عبداللہ ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، میں عبداللہ ہوں، میری طرف برائی کی نسبت بھی نہ کی جائے، میں عبداللہ ہوں۔ دوسرا اعلان فرمایا آتانی الکتاب، رب مجھے کتاب عطا کرے گا، اللہ پاک نے مجھے کتاب کے لیے منتخب فرمایا ہے، چنا ہے مجھے۔ تیسری نمبر پر فرمایا وجعلنی نبیّا، میرا رب مجھے نبی بنائے گا۔ اب یہ اعلان شیرخوارگی کے عالم میں، دودھ پیتے عالم میں کیا گیا، اس سے بڑی پاکیزگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہاں سے لائی جائے؟ اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، فجر کا وقت ہوگا، دمشق کی جامع مسجد ہوگی، حضرت مہدی موجود ہوں گے، ہم حبیبی کبریا کی امت یہ صف بستہ کھڑی ہوں گی۔ فرمایا اللہ پاک کے پیغمبر حضرت عیسیٰ ایسے اتریں گے، 2 فرشتوں پر انہوں نے تکیہ اور سہارا لگایا ہوا ہوگا، اور ان کے بالوں سے ایسا لگ رہا ہوگا کہ پانی ٹپک رہا ہے۔ حضرت مہدی فرمائیں گے
آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ آئیے امامت کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، میں امامت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ امامت محمد عربی کی امتیوں کا حق ہے، امام آپ ہی ہوں گے۔ حضرت مہدی آگے ہوں گے فجر کی نماز میں، حضرت عیسیٰ جب آسمان سے اتریں گے میرے حبیب کے امتی ہونے کے حیثیت سے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ باب لد کے مقام پر دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، ساری دنیا میں امن، انصاف اور عدل یہ نظام قائم ہو جائے گا۔ 40 سال کا عرصہ اس طرح گزرے گا، اس کے بعد پھر قیامت کے آنے کے آثار اور علامات شروع ہوں گی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی کا دنیا میں آنا یہ قیامت کی علامات میں سے سب سے بڑی علامتوں میں شامل ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی ہے جو ہمیں ہمارے اسلام، ہمارے قرآن، ہمارے پیغمبر اسلام نے بتائی ہے۔ لیکن دنیائی عیسائیت اس پیغمبر کے نام پر جو جشن منا رہی ہے، اور اس جشن میں دنیا بھر میں جو شراب نوشی کی جاتی ہے، جو فحاشی کی جاتی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ کسی پیغمبر کی ولادت کا دن نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اپنے من اور اپنی چاہت اور اپنی خواہش اس کو ٹھکانے کے لیے ایک ملمہ، ایک خوبصورت نام تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کسی پیغمبر کی ولادت کا دن نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم ان کے کسی بھی تہوار میں شامل نہ ہو جائیں، اس لیے کہ میرے پیغمبر نے فرمایا من تشابہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے قیامت کے دن انہی کے صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ ہمیں اللہ پاک نے اعزاز بخشا ہے، اس اعزاز پر فخر کریں، اس اعزاز پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کریں، اس اعزاز پر مرنے کی دعا کیا کریں، اور قیامت کے دن صحابہ کرام کی صف میں، محمد عربی کی امت میں اور ان کے صفوں میں اٹھ جانے کی دعائیں کیا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔